تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ہم اللہ کے ہو جائیں تو دیکھو مشکلات، پریشانیاں، بلائیں یقیناً ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اس کی رضا میں ہم راضی رہیں۔ تو یہاں جو بھی مصیبتیں، جو بھی مشکلات ہیں، کوئی گالی دیتا ہے نا تو اس وقت بھی ہم سوچیں نا کہ کوئی گالی دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کو کسی نے گالی دی تو انہوں نے مسکرا کے کہا مولا تیری شان ہے، اگر تو نہ چاہے تو تیرے چاہنے سے پتہ نہیں ہلتا، تیرے چاہے بغیر ہمیں جو ہے وہ کوئی گالی کیسے دے سکتا ہے۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہم یہ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، مگر ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ نیکی کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف کی جائے گی اور برائی کی نسبت ہمیشہ جو ہے وہ شامت اعمال کی طرف کی جائے گی۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں آدمی کو جو تکلیف اور مصیبت ہے تو اللہ کے فرشتے ندا کریں گے قیامت کے دن کہاں ہے وہ لوگ، کہاں ہے جو اللہ تعالیٰ سے جنہیں اپنا قرض لینا ہے۔ تو یہی کہا جائے گا کہ آخر کون اللہ کو قرض دے سکتا تھا، تو وہ کہیں گے کہ دنیا میں جن پہ مصیبتیں آئی تھیں اور انہوں نے صبر کیا تھا وہ لوگ چلے اور اجر لے لیں۔ تو جتنے لوگ وہاں ہوں گے وہ سب دوڑیں گے، وہ فرشتے ان کے نام اعمال کھولیں گے تو کھولنے کے بعد کہیں گے کہ تم پر مصیبت تو آئی تھی لیکن تم نے واویلا کیا تھا، اللہ کے خلاف جملے بھی کہے تھے، اس لیے تم لوگ ان میں نہیں ہو، چلو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا خالص جو مصیبتوں میں آنسو تو بہے تھے لیکن زبان سے بے صبری کا کوئی جملہ نہیں نکلا تھا۔ دیکھو مصیبت میں خاموش آنسو بہنا یہ بے صبری نہیں ہے، اس لیے کہ اس پہ اختیار ہی نہیں ہے، جس پہ اختیار نہ ہو پھر اس پر کوئی حساب بھی نہیں ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضور ان کو قبر میں رکھ رہے تھے تو آنکھ میں آنسو تھے، تو صحابہ نے کہا حضور آپ بھی رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں یہ بے صبری کے آنسو نہیں ہیں بلکہ یہ اظہار محبت ہے۔ تو خاموش آنسو بہنا یہ کوئی بے صبری نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے محبت کا اظہار فرمایا۔ تو ایسے ہی آدمی کے آنسو بہتے ہیں لیکن وہ شکوہ زبان پہ نہیں، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو آنکھ سے آنسو آئے لیکن زبان پر کبھی شکوہ نہیں آنا چاہیے، واویلا نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر ان بندوں کو لے جایا جائے گا اور عرش کا سایہ عطا کیا جائے، اور جب ان کو عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اگر کسی پر ایک مصیبت تھی تو اس کو سواری پہ بٹھا کر اس کے سامنے ایک جھنڈا، کسی پر دو مصیبت تھی تو اس کو سواری پہ بٹھا کے دو جھنڈے، کسی پہ تین مصیبت تھی اس کو سواری پہ بٹھا کے تین جھنڈے، یعنی جس پر جتنی مصیبتیں زندگی میں تھی اور اس نے جن جن مصیبتوں کا مقابلہ کیا تھا تو اتنے جھنڈے اس کے سامنے ہوں گے اور اس کو سواری پر بٹھا کے اس وقت وہ جنت میں لے جا رہے ہوں گے۔ ابھی لوگوں کے نام اعمال کھولے بھی نہیں گئے ہوں گے، ابھی حساب و کتاب بھی نہیں ہوا ہوگا، یعنی ابھی میدان محشر میں لوگ آ ہی رہے ہوں گے کہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ یعنی جنہوں نے صبر کیے تھے مصیبتوں پر یہ شانیں ہوگی۔ تو دیکھ کر کے پوچھا جائے گا یہ کون نبی اور یہ کون شہید لوگ ہیں جو اس کر و فر کے ساتھ لے جائے جا رہے ہیں؟ فرشتے کہیں گے نہ یہ کوئی نبی ہے نہ کوئی یہ ولی ہے بلکہ یہ عام مسلمان ہیں، مگر ان کی خوبی یہ تھی کہ یہ مصیبتوں پہ صبر کیا کرتے تھے، اس لیے آج ان کو اس شان کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد لے جائیں گے جنت کے دروازے پر دستک دی جائے گی، حضرت رضوان علیہ السلام جو خازن جنت ہے وہ کہیں گے کون ہو، کیوں آئے ہو؟ تو کہا جائے گا کہ ہم انہیں لے کر کے آئے ہیں، جنت کا دروازہ کھولو۔ تو کہا جائے گا بھائی ابھی تو حساب کتاب باقی ہے، یہ کیسے جنت میں آ گئے؟ ابھی تو نام اعمال کھلے نہیں ہیں، یہ کیسے جنت میں آ گئے؟ ابھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حساب کتاب کا اور میزان قائم نہیں کہ یہ کیسے جنت میں آ گئے؟ تو کہا جائے گا ان کے لیے کوئی میزان نہیں رکھا جائے گا، ان کا نام اعمال کھولا بھی نہیں جائے گا، ان سے حساب بھی نہیں لیا جائے گا، اور اللہ نے ان کو جنت میں داخلے کا حکم دے دیا۔ تو کہا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی مصیبتوں پر صبر کیا ہے، اس لیے اللہ نے ان کو بے حساب اس شان سے جنت میں داخل فرمایا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو 500 فرشتے
اس ایک ایک جنتی کے استقبال کے لیے وہاں پر دروازے پر کھڑے ہوں گے اور وہ ان کا استقبال کریں گے، اور پھر ان کو ایک ایسے درخت کے پاس لایا جائے گا اور اس کی جڑیں سونے کی ہوگی اور اس کے پتے چاندی کے ہوں گے، اور پھر جو ہے وہ حال یہ ہوگا کہ اتنا اس کا سایہ ہوگا کہ ایک گھوڑا سوار 100 سال تک اس کے سائے کے اندر گھوڑا دوڑا سکتا ہے، یعنی 100 سال تک کے اتنا اس کا لمبا سایہ ہوگا، اس میں رکھا جائے گا، اور پھر ان کو اللہ کا دیدار اس حالت میں نصیب ہوگا، اور اللہ فرمائے گا یہ اس کا صلہ ہے جو میں نے تمہیں دنیا میں بیماری دی تھی، یہ اس کا صلہ ہے جو میں نے تمہیں دنیا میں ٹینشن دیا تھا، جو اس کا صلہ ہے جو میں نے تمہیں ذہنی دباؤ کا شکار کیا تھا، یہ اس کا صلہ ہے جو تمہارے سروں میں درد رہتا تھا اور تم اس پہ صبر کرتے تھے، یہ اس کا صلہ ہے کہ تم بیمار رہتے تھے اور اس پہ صبر کرتے تھے، یہ اس کا صلہ ہے کہ تم پر بلائیں آتی تھی تم صبر کرتے تھے، ان مصیبتوں کا صلہ آج تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اس وقت تو یہ شان و شوکت دیکھ کر وہ کہیں گے کاش ہم پر اتنی چھوٹی مصیبتیں کیوں آئی، جب چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر صبر کرنے پر یہ صلہ ملا ہے، بڑی مصیبتوں پہ صبر کرنے کا کیا صلہ ملتا، تو اس وقت وہ تمنا کریں گے کاش لوگ ہمیں آروں سے چیر دیتے اور کنگھیوں سے، لوہے کی کنگھیوں سے ہمارا گوشت اور کھالیں ادھیڑ دی جاتی تو اللہ تعالی ہمیں کیا انعام عطا فرماتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ دنیا ہے مصیبتوں کا گھر ہے، بلاؤں کا گھر ہے، یہاں طوفان بھی آئیں گے، یہاں آندھیاں بھی آئے گی، یہاں لوگوں کی مخالفتیں بھی جھیلنی ہوگی، یہاں بھوک سے بھی مقابلہ کرنا ہوگا، ممکن ہے اللہ نہ کرے کسی کے چھوٹے بچے دنیا سے انتقال کر جائیں گے، ممکن ہے آنکھوں کے سامنے کسی کے والدین بھی کوچ کر جائیں گے، ممکن ہے بیماریاں بھی ہوگی، ممکن ہے نوکریاں بھی چھوٹے گی اور چھڑائی جائے گی، ممکن ہے بہت ساری بلاؤں سے گھر کے بے گھر بھی کیے جائیں گے، یعنی انسان کی زندگی میں سبھی پرابلم، ٹینشن، مسائل آ سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں صرف یہی سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا 2 دن کی ہے، عیش میں بھی ختم ہو جائے گی اور راحت میں بھی ختم ہو جائے گی اور مصیبتوں میں بھی ختم ہو جائے گی۔